آخری مرحلہ پروگرام کا جس میں انعامات دینے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے مہمانان گرامی کو میں یہاں پر زحمت دوں گا کہ وہ آئیں اور قائد پبلک ہائی اسکول کی طرف سے یادگاری شیلڈ جو ہے وہ وصول کریں۔ سب سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں چیئرمین علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی لاہور سے میاں ساجد علی صاحب، پلیز تشریف لائیں۔ میاں ساجد علی صاحب الحمدللہ ایک بڑی علمی شخصیت ہیں، ابھی آپ سے خطاب بھی کریں گے، اور ان کی لکھی ہوئی 3 کتابیں وہ اسکول کی لائبریری میں بھی الحمدللہ دکھوائیں گے آج۔ محمد اسلام بٹ صاحب ایسوسیٹ پروفیسر چیئرمین بزم اقبال، ان کو درخواست کر رہا ہوں کہ اسکول کی طرف سے یادگاری شیلڈ وصول کریں۔ پروفیسر محمد اشفاق قریشی صاحب، پرنسپل گورنمنٹ علامہ اقبال پوسٹ گریجویٹ کالج، آپ لوگوں کی تالیوں کی گونج میں بھی۔ پروفیسر محمد شفقت چیمہ صاحب، ڈائریکٹر شعبہ تحقیق و تعلیف پین اسکول سسٹم، ایکس پرنسپل مرے کالج سیالکوٹ، آپ لوگوں کی تالیوں کی گونج میں۔ کوئی بھی ایسا کام نہ ہے جس میں پاکستان نہ، ہمیں بغیر کسی تاخیر کے میاں ساجد علی صاحب چیئرمین علامہ اقبال اسٹیمپ سوسائٹی لاہور، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور یہاں پر آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں۔ اسپیشلی لاہور سے تشریف لائے ہیں میاں ساجد علی صاحب۔ ماتھے پہ یہ خاک لگا کے رکھا دل کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سیالکوٹ میں آ کے مجھے ایک روحانی خوشی ہوتی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے۔ آج میں شکر گزار ہوں اسکول انتظامیہ کا، جنہوں نے آج مجھے یہ دعوت دی کہ میں آپ کے سامنے ڈائس پہ موجود ہوں۔ بچوں نے آج سارا دن جو پرفارمنس کی، اس کے لیے بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسکول کے لیے کہ انہوں نے بچوں کی اتنی اچھی ٹریننگ کی کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ شوز پیش کیے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت سے تصورات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کو صرف شاعر کے طور پر ہی سمجھا ہے۔ حقیقتاً وہ شاعر کم تھے، مفکر زیادہ تھے۔ وہ اسلامی دنیا کے غالباً سب سے بڑے مفکر تھے اس صدی کے۔ شاعری انہوں نے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کی اور اپنی فکر کو شاعری کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ علامہ اقبال خود اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ علامہ اقبال کی شاعری کا بنیادی مرکز اور بنیادی فلسفہ ان کا تصور خودی ہے۔ اقبال نے خودی کے فلسفے کو جس انداز سے پیش کیا تھا، اس سے پہلے کسی شاعر یا مفکر نے اس کو اس انداز سے پیش نہیں کیا۔ اقبال سے پہلے خودی کا جو فلسفہ تھا اس کو غرور، تکبر، فخر کے معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اقبال نے
خودی کے تصور کو ایک نئی جہت عطا کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آئندہ نسلوں کو عملی انداز سے بھی نوازا۔ اقبال نہ صرف ہمارے لیے منزل کا تعین کرتے ہیں بلکہ وہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہماری راہ بھی ہموار کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بچوں کی حوالے سے علامہ اقبال کی کچھ نظمیں پڑھی ہوں گی۔ بانگ درا میں علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم ہے بچے کی دعا۔ میں اس نظم کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ بچے موجود ہیں اور غالباً حافظ صاحب شاید آپ کے اسکول میں یہ نظم بچوں کو پڑھائی بھی جاتی ہو۔ اس کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں بچوں کی جو 7 نظمیں لکھی ہیں ان میں سے ایک نظم کا عنوان بچے کی دعا ہے، جس میں اقبال نے اپنے نظریہ خودی کو بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ یہ نظم بیسیکلی ایک انگریز شاعرہ کی شاعری سے ماخوذ ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی تھی اور جو 7 نظمیں انگریز شاعروں سے انہوں نے ماخوذ کی، ان میں یہ واحد شاعرہ تھی جو اس وقت زندہ تھیں جب یہ علامہ نے نظم لکھی، اور علامہ نے اس نظم کے 9 اشعار لکھے ابتدائی طور پر، اور جب بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی تو 3 اشعار کو حذف کر دیا گیا اور باقی 6 اشعار بانگ درا میں آج بھی موجود ہیں۔ غور طلب اس میں بات یہ ہے کہ اس نظم کے ابتدا میں ایک بچے سے دعا جو ہے وہ منگوائی جاتی ہے، اور بچہ نظم کے ابتدا میں ایک دعا کرتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور نصف نظم میں یہ دعا کچھ اس انداز سے پیش کی جاتی ہے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، یعنی جس معبود کو بچے نے شروع میں خدایا کہہ کر پکارا تھا، نظم کے وسط میں آ کر یا رب کہتا ہے۔ یعنی یہ خودی کے مراحل ہیں جو علامہ اقبال بچے سے لمحہ با لمحہ طے کروا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بچہ معبود کو شروع میں خدا کہتا ہے وہی نظم کے وسط میں آ کر یا رب کہتا ہے، اور نظم کے اختتام پر معبود کو اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے کہ یعنی میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ علامہ اقبال ان 3 مصروں میں خودی کے مراحل طے کرواتے ہیں۔ پہلے خدایا کہہ کر پکارا جاتا ہے، پھر رب کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور نظم کے آخر میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ نظم کے آغاز میں جب بچہ خدایا کہتا ہے تو وہ جس ہستی کو پکارتا ہے وہ اس کا ذاتی نام نہیں بلکہ معبود کے لیے ایک تصوراتی استعارہ ہے۔ نظم کے درمیانی حصے میں جب بچہ یا رب کہہ کر پکارتا ہے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ اب اس کو پہلے سے زیادہ شعور حاصل ہو چکا ہے، اور وہ اس ہستی کو جسے وہ معبود سمجھتا ہے اپنے مالک اور آقا کے روپ میں دیکھتا ہے، اور نظم کے اختتام پر وہ اپنے معبود کو جس نام یعنی میرے اللہ کہہ کر پکارتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اب اس معبود کے نام سے آگاہ ہو چکا ہے جسے اس نے شروع میں خدایا، وسط میں رب اور آخر میں اللہ کہہ کر پکارا تھا۔ وہ ہستی خالق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بچہ اپنے شعور کے اعتبار سے اسے پہلے پہل دوسرے ناموں سے پکارتا رہا، اور جب اسے ہستی کے نام کا ادراک ہوا تو اس نے خالق کو میرے اللہ کہہ کر پکارا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ خودی کے مختلف مراحل ہیں، اور جیسے جیسے یہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے تو اپنی منزل کو پا لیتی ہے۔ اگر قرآن پاک میں آپ غور کریں تو قرآن مجید میں ایک واقعہ آیا ہے جس کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا اور اس کی طرف اشارہ کر کے پکارا کہ کیا یہ میری قوم کا رب ہو سکتا ہے؟ ستارہ جب صبح کے وقت غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قوم کا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اور جب اپنے وقت مقررہ پر سورج اور چاند بھی غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری قوم کے رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ میری قوم کے رب کو زوال نہیں ہے۔ اس کے بعد
सूरज तुलू हुआ, अपनी पूरी आबोताब से रोशनी बिखेरने के बाद शाम को ग़रूब हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी कौम का बड़ा खुदा जिसे वो भी अपनी असली हालत पे कायम नहीं रहा, तो ये भी मेरी कौम का रब कैसे हो सकता है। हज़रत इब्राहीम को ये चीज़ें उभरती और नज़र आईं तो उन्होंने असूल यानी खुदा की तरफ राह पाली। खालिक इन चीज़ों जैसा नहीं हो सकता और ना ही इनमें से उसको किसी चीज़ के साथ निस्बत हो सकती है। रब तो वो है जिसको ज़वाल नहीं। अल्लामा इकबाल ने इस वाक़े को अपने शायराना अंदाज में इस तरह पेश किया, वो सकूते शाम सहरा में ग़रूब आफ़ताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहाँ बीने खलील। मज़कूरा बाला वाक़े को अगर देखा जाए और बच्चे की दुआ में अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने के मराहिल पर गौर किया जाए तो कुछ बातें मुश्तरक नज़र आती हैं। यानी जब बच्चा ये दुआ मांगता है कि ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, तो वो ये तमन्ना करता है कि अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को देखा जाए और बच्चे की दुआ में अशार को देखा जाए तो जैसे ही बच्चा अगले शेर में ये कहता है कि मेरे दम से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए और मेरे चमकने से हर तरफ उजाला हो जाए, जिससे ये वाज़ह हो जाता है कि वो जिस शम्मा की सूरत इख्तियार करना चाहता है वो तो महज एक शय का नाम है, जबकि उसका असली मकसद रोशनी बन जाना है ताकि वो भटके हुए लोगों की सिरात मुस्तकीम पर रहनुमाई कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की ज़ात को पहचाना था, हत्ता कि चाँद, सितारे और सूरज तो रोज़ ही आते जाते थे, लेकिन बाकी लोग उस पहलू से रब को पहचान ना सके जिसे उन्होंने पहचाना। अल्लामा ने वो जिस तरह अपने शेर में कहा है कि दिले बीना भी खुदा से कर तलब कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं। आपके सामने मैं इसी चीज़ को बयान करना चाह रहा था कि इस नज़म की अहमियत को आप देखें कि अल्लामा बच्चे से एक दुआया अंदाज में खुदी के मराहिल तय करते हैं। अल्लामा इकबाल का जो खुदी का फ़लसफ़ा है वो अल्लाह ताला की मार्फत या अल्लाह ताला की ज़ात को पाने का ही दूसरा नाम है। शुक्रिया।